سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 102۔ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 102 کا ترجمہ ہے، پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو دیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اب اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جادو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے، اسی لیے انہوں نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا۔ پہلے کہا گیا تھا کہ یہود حضرت جبریل علیہ السلام کے مخالف ہیں، اب فرمایا گیا کہ کیوں نہ ہو، یہ تو ان شیاطین کے دوست ہیں جنہوں نے جادو کا جو علم ہے اس کو رواج دیا۔ رب کے دشمنوں سے دوستی کرنے والا راضی ہونے والا رب کے دین سے عداوت کرتا ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے پیغمبروں اور ان کی کتابوں کو سچا فرماتے ہیں۔ اب اس کی زندہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عام یہودیوں نے جادوگر کہا، ان کی نبوت کا انکار کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اس نبی کا کرم ہے کہ انہوں نے ان سے یہ الزام دور کیا اور دنیا میں ان کی نبوت کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ اگر میکائیل قرآن لاتے تو ہم اس پر ایمان لے آتے۔ پہلے جو ہم پیچھے آیات پڑھ چکے ہیں اس میں یہودیوں نے کہا تھا نا کہ اگر میکائیل قرآن لاتے حضرت جبریل علیہ السلام کی بجائے تو ہم اس پر ایمان لے آتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ اگر یہ علم جادو ہوتا اور شیاطین جو ہیں وہ اس کے لانے والے ہوتے تو تم اس پر ایمان لاتے، کیونکہ تم جادو کے متوالے ہو، تمہیں جادو پسند ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعجب کیا کرتے تھے کہ ان پر تعجب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، وہ تو صرف جادوگر تھے۔ تو ان علماء یہود جو تھے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل فرمائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک تک یہی مشہور رہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور جادو ہی کے زور سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی تردید اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تائید کے لیے یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ یہ آیت کریمہ کافی جو اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے وہ کافی طویل ہے، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ واقعات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو جو جادوگر کہا گیا اس کا رد کیا گیا، اس کی تردید۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں، یعنی کہ 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ فرشتوں کی عصمت کے بارے میں بتایا گیا، جادو کے بارے میں بتایا گیا کہ جادو اصل میں ہے کیا۔ تو ہم 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے تو یہ والا جو حصہ ہے اس آیت کا، جو سب سے پہلا حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جس میں بتایا گیا یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں نے جادو کے کفریہ کلمات کی جو پیروی کی۔ کون سے جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی؟ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا اور نہ ہی کوئی جادو کیا، البتہ شیاطین جو تھے وہ کفر کرتے تھے اور وہ جادو کرتے تھے اور لوگوں کو کفریہ کلمات اور جادو وغیرہ جو تھا وہ سکھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات جو تھے وہ آسمان پر جاتے اور فرشتوں کے کلام سنا کرتے تھے، اور یعنی کہ وہ والے کلام جو کہ فرشتے آپس میں آئندہ کے واقعات جو ہوتے تھے
یعنی فیوچر کی جو بات ہوتی تھی وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے. تو یہ جو شیاطین جنات ہیں یہ وہ گفتگو سنتے تھے اور سن کر آ کر کاہنوں کو سناتے تھے، مگر اس میں بہت جھوٹ بھی ملا دیتے تھے. پھر وہ کاہن یعنی کہ پنڈت نجومی وغیرہ جو تھے یہ لوگوں کو یہ خبریں پہنچاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات سے امارات بنوانے، کنویں اور نہر کھدوانے کا، عمدہ حوض اور قلعے بنوانے کا یہ سارے کام لیے جاتے تھے، جس سے کہ شیاطین اور انسانوں سے خلط ملط رہتا تھا. چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے اس لیے وہ انسانوں کو عجیب عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے. انسان ان سے پوچھتے تھے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹکے سے، ان کے زور سے اور ہم یہ کام کرتے ہیں. تو وہ لوگ ان منتروں اور ٹوٹکوں کو جن میں سدھا کفریہ اور شرکیاں باتیں ہوتی تھی وہ ان سے سیکھ لیتے، بلکہ لکھ بھی لیتے. اور جب انسان بھی یہ منتر پڑھتے تو در پردہ شیطان کوئی عجیب کام کر دیتے تھے جس سے انسانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ منتر جو ہیں وہ بہت تاثیر والے ہیں. یہاں تک کہ ان منتروں کی کتابیں بھی تیار ہو گئیں. ہوتے ہوتے سلیمان علیہ السلام کو خبر لگی تو آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع کر کے انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک دو، اور وہ تمام کتابیں جمع کر کر صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دفن کروا دیا، اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر جادو وغیرہ کرے گا تو وہ سخت سزا پائے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان یہود کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت کیوں کر ملی؟ تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا صرف جادو سے ملی، جس کی کتابیں ان کے تخت کے نیچے جمع ہیں. اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو ان کی طرح بادشاہ بن جاؤ گے. پھر کیا ہوا کہ یہود جو ہے وہ دوڑے دوڑے آئے اور زمین کو کھود کر کتابوں کا صندوق نکالا اور ان میں لکھے ہوئے جنتر منتروں پر عمل شروع کر دیا. چونکہ شیاطین چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا کریں، ہماری عبادت کریں، ہمارے پیچھے لگیں، ہماری پیروی کریں. تو ان منتروں میں بت پرستی کی شرائط تھی، وہ سارے منتر تھے جن میں کہ شرکیہ کلمات تھے. تو شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ جب یعنی کہ شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ تھے، تو جب یہودی یہ الفاظ پڑھتے تو شیطان چپکے سے ان کے کام کر دیتے. تو پھر ایسے ہوا کہ آہستہ آہستہ تقریباً ساری قوم یہود نے توریت کو چھوڑ دیا اور ان منتروں جنتروں کی واہیات میں پھنس گئی، اور ان میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہ تھے، صرف جادوگر تھے، نہ نبی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک تک یہی مشہور رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ جادوگر تھے. تو اس آیت نے اس بات کا رد کیا اور اصل بات بتائی کہ اصل بات ہے کیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ اتہام دور کیا، فرمایا کہ اے بے دین یہودیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، اور جادو یا تو خود کفر ہے یا اس میں بت پرستی، تو جنات پر بھینٹ قربانی، ان کی نظر و نیاز وغیرہ، یہ ساری چیزیں کفریات کی شرطیں ہیں، یا پھر یہ کفار کے کام ہیں، یہ پیغمبروں کے کام نہیں ہیں. اتنا بڑا پیغمبر کفر کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے تو کبھی بھی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ ان کے زمانے میں موقع پا کر لوگوں کو جادو سکھایا، اور الٹا انہوں نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس الزام سے بھی بری کر دیا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور قرآن پاک کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے، قرآن پاک کی روشن آیات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ جو الزام لگایا جا رہا تھا وہ دور کر دیا، اور اس الزام سے ان کو بری کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میرے مقبول پیغمبر تھے، نہ کہ جادوگر. اب دیکھیے کہ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، کہ اس حصے میں ہمیں جو ان ساری کی ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور شیاطین کے جادو وغیرہ کے بارے میں، اس حصے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ جادو کے موجد دراصل شیاطین ہیں، نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور نہ ہی ہاروت اور ماروت. جب جادو پھیل گیا تو لوگوں کے بچانے کے لیے ہاروت اور ماروت آئے. یہ ہم آگے پڑھیں گے قصہ اگلے حصے میں. تو اس لیے قرآن مجید نے پہلے شیاطین کا ذکر فرمایا اور پھر ہاروت اور ماروت کا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ہاروت اور ماروت لوگوں کو اس بات سے روکتے تھے، یعنی جادو سے روکتے تھے، جادو کرتے نہیں تھے. پھر یہ کہ جادو اکثر کفر ہی ہوتا ہے، یا تو خود اس میں کفر کے الفاظ ہوتے ہیں یا پھر کفریہ شرائط جو ہوتی ہیں وہ جادو میں شامل ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد
کفر سکھانا کفر ہے، جبکہ عمل کے لیے ہو، اگر بچنے کے لیے سکھایا جائے تو پھر کفر نہیں. یعنی بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ کفر ہے، سکھایا جائے کہ یہ کفر ہے، تم نے نہیں کرنا، تو پھر جائز ہے. لیکن اگر اس لیے سکھایا جائے کہ اس کے پیچھے لگ کے لوگ کفر کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. اب دیکھیں شیطان جو تھے انہوں نے عمل کے لیے جادو سکھایا اور وہ کافر ہوئے، اور ہاروت اور ماروت جو ہیں انہوں نے بچنے کے لیے، یعنی کہ ان کفریہ کلمات سے بچنے کے لیے، اس جادو سے بچنے کے لیے جادو سکھایا تو وہ کافر نہ ہوئے. علماء کرام جو ہیں وہ کفریہ الفاظ بچنے کے لیے بتاتے ہیں اور کتب فقہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت ثواب ہے، لیکن اگر یہی الفاظ عمل کے لیے سکھائے جائیں تو سیکھنے سکھانے والے دونوں کافر ہیں. پھر یہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کفر اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جادوگری کی تہمت لگائی تو قرآن مجید نے ان کی سخت تردید فرما دی. جو ان کو جادوگر یا ایک منٹ کے لیے بھی کافر مانے وہ خود بے دین ہو جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گزشتہ پیغمبروں کو بھی بہت فائدے پہنچے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے خطبے پڑھے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادوگری کا جو الزام ہے وہ دور ہوا اور دنیا نے ان کو پیغمبر مانا. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سناتے اور خوشیاں مناتے تھے کہ ان کے دم قدم سے ہماری بگڑی ہوئی بنے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، ان کے وسیلے سے ہمارے بھی عیب چھپا لے اور ہماری بھی بگڑی ہوئی بنا دے. آمین. بعض جادو جو ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ خود کفر ہیں اور بعض میں کفریہ شرطیں ہیں. بعض کفر تو نہیں مگر حرام ہے اور بعض جادو حلال ہے. جادو خواہ کیسا ہی ہو مگر اس کا سیکھنا کفر نہیں. ہر علم سیکھنا اچھا ہے، ہاں عمل کے لیے سیکھیں تو کفر ہے. اگر بعض جادو سیکھنا یا سکھانا کفر ہوتا تو ہاروت اور ماروت معصوم فرشتے اس کی تعلیم کے لیے اللہ کی طرف سے نہ آتے. نیز اس آیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو کرنے کی نفی ہے، نہ کہ جاننے کی. حضرت خود جانتے تھے مگر کبھی کیا نہیں. تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی نے جادو سلیمان علیہ السلام کی 8 قسمیں بتائی ہیں اور ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ جو احکامات ہیں وہ بھی بتائے ہیں. وہ کون کون سے ہیں، وہ قسمیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی تو یہ کہ جادو کلدائیں یا جادو بابل، یہ ہاروت ماروت سے نکلا ہے. یہ جادو تمام جادوؤں سے مشکل ہے اور اس سے عجیب عجیب کام ہوتے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ سارے اجسام میں ایک قدرتی روح ہے. چاند، سورج، تارے، چاروں عناصر، پانی، ہوا، آگ، مٹی، اس جادو میں تمام روح کو اپنے تابع کر جاتا ہے، جن سے جو چاہے کام لے لیتے ہیں. اسی جادو کا بابل میں بہت زور تھا، یعنی بابل شہر جو ہے وہاں پر، اور اسی کی تردید کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھیجے گئے. چونکہ اس قسم کا جادوگر عالم کی تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے سارے عالم کی چیزیں دکھا دیں. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے عالم کی جو چیزیں دکھائی گئیں اور ان کو سب کچھ سکھا دیا گیا، سب کچھ بتا دیا گیا کہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اور آپ نے سیر کر کے فرمایا کہ اے قوم، تم ان چاند سورج میں مستقل تاثیر مان بیٹھے، میں تو ان کے خالق کو مانتا ہوں. جو نمرود تھا اس کے زمانے میں اس جادو سے بہت سی عجیب چیزیں بنائی گئی تھیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نمرود جو ہے اس کے زمانے میں تانبے کی ایک بت تھی. جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس شہر میں آتا تو اس بت سے آواز نکلتی جس سے وہ پکڑا جاتا. پھر ایک نکارہ تھا کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو اس میں چوب مارتے، نکارہ اس چیز کا پتہ دیتا. پھر ایک آئینہ تھا جس سے غائب شخص کا حال معلوم ہو جاتا تھا. جب کبھی اس آئینے میں نظر کی وہ غائب آدمی، اس کا شہر اور قیام گاہ اس میں نمودار ہو جاتی تھی. نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کے سائے میں درباری لوگ بیٹھتے تھے. جو آدمی بڑھتے جاتے اس کا سایہ پھیلتا جاتا تھا. 1,00,000 آدمی تک یہ سایہ جو ہے وہ پھیلتا رہتا تھا. اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا تو سارے دھوپ میں آ جاتے تھے. پھر ایک حوض تھا جس میں مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا. مدعی اور مدعی علیہ باری باری اس میں گھستے. جو سچا ہوتا اس کے ناف کے نیچے پانی رہتا تھا اور جو جھوٹا ہوتا اس میں غوطہ کھاتا تھا. اگر فوراً توبہ کر لیتا تو بچ جاتا، ورنہ
ہلاک ہو جاتا۔ اس قسم کی طلسمات پر اس نے دعوی خدائی کر دیا تھا، یعنی نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا ہے۔ تو یہ ساری کے سارے جادو تھے، تو ان جادوؤں کی وجہ سے اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ جادو خالص کفر اور شرک ہے، کیونکہ اس میں جادوگر تمام چیزوں کی روح کو مستقل مؤثر جانتا ہے اور ان کی قربانی، نظر، نیاز، استماد وغیرہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جنات شیاطین کو تابع کر لیا جائے اور ان سے حسب منشا کام لیا جائے۔ اس کا اب بھی بہت رواج ہے اور یہ آسانی سے حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صریحاً کفر ہے کہ اس میں بتوں کی پرستش، ان کے نام کی بھینٹ، قربانیاں وغیرہ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہیں۔ تیسری قسم کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مردہ انسانوں کی روحوں کو منتر وغیرہ سے قبضے میں کیا جائے اور اس سے کام لیے جائیں، اور اس کو عمل ہمزاد یا عمل بیر بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کفر ہے کہ اس میں شیاطین کی پرستش اور ان سے استمداد وغیرہ ہوتی ہے کہ ہمزاد کو ہمارے قابو میں کر دو۔ اس قسم کا جادو شہوت پرستی اور غصے وغیرہ میں کام آتا ہے، اس لیے عیاش جوگی وغیرہ اس کے عامل ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ذریعے سے انسان کے خیالات اور حواس خراب کر دیے جاتے ہیں، جس سے اس کو کچھ نظر آنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر بندی۔ اسی جادو کا فرعون کے زمانے میں بہت زیادہ زور تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 64 میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ رسیوں کو سانپ کی طرح چلتا پھرتا دکھائی دیتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض جادوگر مٹی کا روپیہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر پیسہ بھیک مانگتے ہیں۔ اگر وہ مٹی واقعی روپیہ ہو جاتی تو یہ بھیک کیوں مانگتے؟ اس قسم کا جادو جو ہے وہ کفر نہیں ہے۔ ہاں، اولیاء اللہ کے مقابلے میں اگر کیا جائے تو پھر گناہ کبیرہ ہے۔ انبیاء کے مقابلے میں ہو تو کفر ہے، کیونکہ نبی سے جو مقابلہ کیا جائے تو نبی کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ کفر ہے۔ پانچویں قسم کا جادو جو ہے وہ خیالی جادو ہے کہ مطلوب کی صورت کو سامنے رکھ کر اس پر نظر اور خوب خیال جمایا جائے یہاں تک کہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اس کو مسمرزم کہتے ہیں کہ انسان کی نظر سے جو چیز کھینچ آتی ہے اور معلق ہو جاتی ہے۔ یہ جادو اگر حلال کام کے لیے کیا جائے تو حلال ہے اور حرام کے لیے کیا جائے تو حرام ہے۔ چھٹی قسم کا جو جادو ہے وہ نرنج ہے، جس میں بعض دعائیں وغیرہ کے ذریعے عجیب کام کیے جاتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص اپنی انگلی کو کابلی سرکے میں تر کر کے سمندری جھاگ میں ملا کر مالش کرے تو انگلیاں آگ میں نہیں جلیں گی۔ اس طرح کے جو جادو ہیں۔ بعض گھڑیوں کے حروف رات میں چمکتے ہیں، ان میں بھی کوئی مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ اور ساتویں قسم کا جو جادو ہے اس کا نام سحر ہیل ہے، جس میں سائنسی آلات کے ذریعے عجیب کام ہوتے ہیں، جیسے کہ ریڈیو، فوٹوگراف، یہ ساری چیزیں۔ اور آٹھویں قسم جو ہے وہ اس کی شعبدہ ہے، جس کو ہاتھ کی صفائی بھی کہتے ہیں۔ اس میں اس چالاکی سے چیز بدلی جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ چیز ہی بدل دی۔ یہ تینوں قسمیں نہ کفر ہیں نہ حرام۔ صوفیہ اعظام نے آیات قرآنیہ اور اعمال جائز اور اسماء الہیہ سے وہ عجیب باتیں دکھائی جن سے ساحر بھی حیران رہ گئے، یعنی جو جادوگر ہیں وہ بھی حیران رہ گئے صوفیہ کرام کی قرآن پاک کی آیات سے اور ان کے عمل سے۔ بزرگوں کے بارے میں یہ بات سمجھیں کہ جو بزرگ ہیں ان کے کمال یا اعمال کو نہ دیکھنا اور ان کے حال کو دیکھنا، یعنی کہ ان کے اعمال جو کہ شریعت پر وہ پابندی کر رہے ہیں ان چیزوں کو نہ دیکھنا، اور ان کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو عطا ہوتی ہیں وہ چیزیں نہ دیکھنا، بلکہ ان کے حال کو دیکھنا کہ وہ امیر ہیں کہ غریب ہیں، وہ کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور ان پر جھوٹے الزامات لگانا، یہ سب کفار کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اعمال اور کمال تو نہ دیکھے، نہ ہی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان کا مال و دولت دیکھا اور کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو سے حاصل کیا ہے۔ تو اس بات سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو آج کے بزرگوں پر اور مشائخ اور ان کے لنگروں اور ان کی دنیاوی مالداری کو دیکھ کر ان پر اعتراض کرتے ہیں، جیسے کہ حضور غوث اعظم سرکار جو ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جو مالداری دیکھ کر لوگ ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام صفات الہی کے مظہر ہیں، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس لیے ان کے رنگ مختلف ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غنی تھے، یعنی کہ بادشاہ تھے، بہت دولت تھی ان کے پاس، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل تارک دنیا تھے، یعنی کہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی۔ اولیاء اللہ انبیاء کے مظہر ہیں، اس لیے ان کے
جو رنگ ہے وہ بھی جدا گانا ہے۔ اب دیکھیں غوث اعظم سرکار بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن حضرت ابن ادھم بہت مسکین تھے۔ تو اب یہ چیزیں دیکھ کر کہ کسی کے پاس دولت ہے یا کوئی مسکین ہے، تو انبیاء کرام پر یا اولیاء کرام پر دولت کو بیس بنا کر اعتراضات کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ پھر دیکھیے کہ اس حصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبیوں پر احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان پر سے کفار کے جو الزامات تھے وہ اٹھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، یعنی کہ یہ تعویذ وغیرہ اور جادو وغیرہ کے بارے میں جو ابھی ہم ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے مسئلہ کہ تعویذ کو لکھ کر گلے میں ڈالنا نظر بند وغیرہ کے لیے جائز ہے، اور دعائیں پڑھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دعاؤں کی تعلیم دی ہے اور صحابہ کرام نے بھی عمل کیے ہیں، لیکن وہ صرف قرآنی آیات ہوں گی۔ کفریہ الفاظ سے منتر کرنا، نجاست سے آیات قرآنیہ کو لکھنا جیسے خون یا پیشاب وغیرہ سے، استغفر اللہ، تو یہ سب حرام کام ہے، ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ دو فرشتوں کے بارے میں ہے، یعنی ہاروت اور ماروت، جن کو کہ جادو کے لیے بابل شہر میں اتارا گیا۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ اب دیکھیے کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت، ان کے متعلق علماء اسلام میں اختلاف ہے۔ محققین کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور لوگوں پر یہ واضح کریں کہ لوگ جو جادو کے سحر کے نام سے مختلف ہیلوں اور شعبدوں سے عجیب و غریب کام کرتے ہیں، وہ سحر نہیں ہے۔ وہ لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جادو کی تعلیم دیتے تھے اور جادو پر عمل کرنے سے روکتے تھے، یعنی فرشتے جو ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے سحر کو نازل کیا۔ جس نے سحر سیکھ کر اس پر عمل کیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے سحر کو نہیں سیکھا یا جادو کے ضرر سے، یعنی جادو کے نقصان سے بچنے کے لیے اور جادو کی حقیقت جاننے کے لیے جادو کو سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر وہ اپنے ایمان میں سلامت رہا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب جادو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر ہر چیز کا خالق ہے۔ زہر کھانا اور کھلانا حرام ہے، کتے اور خنزیر کو کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چوری، قتل، زنا کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں اور تمام کاموں کو پیدا کیا ہے اور انسان کو ان تمام چیزوں کے ترک کرنے اور ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور آزمائش کے لیے فرشتوں کو جادو کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون جادو پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے اور کون جادو سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ فرشتے ہاروت اور ماروت جو تھے ان کے بارے میں کچھ واقعات ہیں جو کہ عام عوام میں مشہور ہیں، اور کچھ علماء کرام نے ان کو بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ میں ابھی آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ یعنی کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے آسمان سے جھری کی۔ جب انہوں نے بنو آدم کو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ وہ بنو آدم ہے جن کو تو نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا اور وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو تم بھی اسی طرح کرتے۔ انہوں نے کہا تو سبحان ہے، تو پاک ہے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم 2 فرشتوں کو منتخب کر لو، تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، اور ان کے لیے زمین پر ہر چیز حلال کر دی گئی اور شرک، چوری، زنا، شراب نوشی اور قتل ناحق سے منع کر دیا گیا۔ وہ زمین پر آ کر رہنے لگے۔ وہاں انہوں نے ایک بیزگت نام کی عورت دیکھی جو کہ بہت حسین تھی۔ وہ اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اسے زنا کا ارادہ کیا، لیکن جب وہ عورت اس کے بغیر راضی نہ ہوئی تو انہوں نے یہ سب کام کر لیے، یعنی کہ یہ سارے کام جو تھے، شراب، چوری وغیرہ، قتل کرنا۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر کو قتل کر دو، یا پھر مجھے اسم اعظم بتا دو، یا پھر
شرک کرو یعنی کہ بت کو سجدہ کرو، کیونکہ انہوں نے جب عورت کو کہا بدکاری کے لیے تو عورت نے کہا کہ تمہارا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے، تو تم میرے بت کو سجدہ کر لو، یا پھر میرے شوہر جو ہے وہ غیرت والا ہے، میرے شوہر کو قتل کر دو۔ اس عورت نے جب یہ شرطیں رکھی تو جانے انجانے میں ان فرشتوں نے یہ سارے کام جو ہیں وہ کر لیے، اور جو عورت تھی اس نے ان کو شراب پلا دی۔ شراب پلانے کے بعد ان سے اسم اعظم سیکھ لیا اور وہ آسمانوں پر چلی گئی، اور جو یہ فرشتے ہیں یہ زمین پر موجود رہے۔ اب یہ جو قصہ ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہاروت اور ماروت کے بارے میں قصہ ہے، جس طرح عوام میں مشہور ہے، انہوں نے اس کا شدید اور سختی سے انکار کیا ہے، یہاں تک کہ امام اجل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں، اور راجح یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، تو کفر نہ کرو، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پر چل کر خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کا جو اب دیکھیے کہ اگر ہم اس قصے کو مانتے ہیں تو یہ قرآن کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرشتوں کی عصمت کا بیان کیا گیا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ اب دیکھیے کہ آیت کا جو یہ حصے میں بیان کیا گیا، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ ہاروت اور ماروت جو فرشتے ہیں، ان کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز اور حلال سمجھ کر اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع مت کرنا۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ سمجھے کہ جادو کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفریہ کلمات اور افعال نہ ہو تو کفر کا حکم نہیں ہے۔ یہاں پر مزید 3 مسئلے اس سلسلے میں یاد رکھیے۔ نمبر 1 کہ جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جادو کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے، اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، یہ سزائیں دینا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ عوام الناس جو ہے، عام لوگ جو ہیں، ان کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ اب آپ عام لوگ ہیں
تو اب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں جادو کرتے ہوئے تو آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ جا کے اس کو قتل کر دیں، تو یہ فساد فی الارض والا حساب ہو جائے گا۔ تو آپ کا کام ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے جادوگروں سے دور رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات سے یہ جو آیت نمبر 102 ہم نے پڑھی، اس کے 2 حصے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس سے ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے کہ موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ عز و جل چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو آگ بھی نہیں جلا سکتی، پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، اور دوا جو ہے وہ شفا بھی نہیں دے سکتی۔ تو سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جادو میں اثر ہے، اگرچہ اس میں کفر یا کلمے بھی ہوں پھر بھی اس میں اثر ہے۔ پھر یہ کہ جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اللہ عز و جل کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا بخشنا، خود قرآن پاک میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جادو کے شر سے بچائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جادو اور جادوگروں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔